کے رسول کی بات کو مانیں اور جنت چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل یا رسول اللہ من ابا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی میری اطاعت کی، جس نے بھی میری فرما برداری کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا، جنت سے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور ومن عصانی، اور جس شخص نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے، وہ اس کے علاوہ سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ بتائیں کون وہ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، جنت میں جانے سے انکار کون لوگ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ ہے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کی بات کا انکار کرنے والا، آپ کی اطاعت نہ کرنے والا، آپ کی بات کو جو ہے مذاق کرنے والا، ایسے لوگ جنت کے اندر ہرگز نہیں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو اس طرح سے واضح فرمایا کہ جس نے بھی رسول کی اطاعت کی، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ نے ضمانت اس کی دی کہ اس نے میری اطاعت کی ہے۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور اللہ نے فرمایا رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی جو اطاعت کی جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، صاف ستھری بات کہو۔ يصلح لكم اعمالكم، اللہ تمہارے عملوں کے اندر اصلاح پیدا فرما دے گا۔ ويغفر لكم ذنوبكم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لی وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیاب ہونے کا مطلب وہ جنت میں چلا گیا، جنت سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اطاعت رسول کے ذریعے ہی سے ہم سارے کے سارے لوگ متعین ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے رب کائنات ہم سب کے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت ڈال دے، اور جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی کی ہے اور جنہوں نے حدیث رسول کی خلاف ورزی کی ہے ان کے لیے ہم یہ دعا کریں گے پروردگار انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دے، وہ بھی ابن آدم میں سے ہیں انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دے، اس سے پہلے کہ دنیا سے وہ جو ہے رخصت ہو جائیں۔ ویسے عام طور سے آدمی جو ہے جلدی سے چاہتا نہیں ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، یا وہ جلدی سے اپنے اندر جو ہے تبدیلی نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ مختلف قسم کے آج جو ہے ہم لوگ اختلافات میں گھرے ہوئے ہیں، اور سب کا یہی علاج ہے۔ اور مختلف قسم کے جو اختلافات ہیں، کہیں تو لسانی اختلاف ہے، لسانی عصبیت ہے، کہیں ملکی عصبیت ہے، کہیں قومی عصبیت ہے، کہیں گروہی عصبیت ہے، کہیں رنگ و نسل کی عصبیت ہے، کہیں برادری کی جو ہے عصبیت ہے، کہیں تقلیدی عصبیت ہے، اور تحقیق سے بے رغبتی کا معاملہ ہے۔ آدمی تحقیق نہیں کرنا چاہتا ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں تو اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اتنا ہی ٹائم دے دیتا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ کھانے جو ہے ہم جو ہے ہمارے بہت سارے اور کام ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھیں جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، اور صحیح اور غلط کو یہاں جان کر کے اگر جنت کا راستہ آپ اختیار کر لیں گے کتنی بڑی کامیابی آپ کو ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو وہ سب سے بڑا ناکام آدمی ہے جو جس کے پاس اس بات کی رغبت نہیں پایا جاتا ہے کہ وہ تحقیق کرے وہ صحیح دین میں ہے یا غلط دین میں ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اطاعت رسول کی توفیق دے۔ ہم اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما دے، اور اتحاد کے ذریعے سے ہماری طاقت کو واپس لوٹا دے۔ آج ہم جو ہے مسکین نظر آ رہے ہیں، آج ہم کمزور نظر آ رہے ہیں، آج ہمیں لوگ جو ہے ہر جانب سے مار رہے ہیں، ہر شخص ہر ایک سمجھتا ہے کہ مسلمان کمزور ہے، اور یقیناً اختلاف کی بنیاد پر جو ہے ہمارا عقیدہ جو ہے مختلف ہے، ہمارا عمل مختلف ہے، اور اختلافات کے اندر جو ہے ہم پڑھ کر کے ہم نے اپنی طاقت کو گنوائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کائنات ہماری طاقت کو واپس اٹھا دے، اور ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر متحد کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے جو ہے ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب نے اپنے علم کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع کو اچھی طرح سے واضح کیا. اس سے پہلے کہ ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں، آئیے چند ضروری اعلانات سماعت فرمائیے. پہلا اعلان یہ ہے، صحیح بخاری کا سیٹ ہے جس کی اصلی قیمت 75 ریال ہے، لیکن صرف آج کے لیے یہ 60 ریال میں دستیاب ہے. آپ بھائیوں کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے ہم نے یہ آپ سے جو ہے درخواست کیا چیلنج کیا تھا کہ کوئی بھی کتاب آپ جو ہے یہاں جو اویلیبل ہے وہ کہیں سے بھی جو ہے جو قیمت پر یہاں مل رہی ہے اس سے کم میں آپ لے آئیے اور دوسری کتاب فری لے آئیے، فری لے جائیے. فاتورے کے ساتھ میں کوئی بھی کتاب یہاں سے لے جائیے، اس سے کم قیمت پر آپ کو کہیں پہ ملے تو دوسری کتاب آپ فری لے جائیے. آج 3 مہینے ہو گئے، کوئی بھائی بھی ہمارے پاس فاتورے کے ساتھ کوئی کتاب لے کے نہیں آیا. یہ بات بار بار واضح کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ یہ کتابیں یہاں جو آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہے کتابیں یہاں فائدے کے لیے نہیں رکھی گئی ہے. بھائی یہ بھائی جو محنت کر رہے ہیں اس میں سے کوئی فائدہ نہیں لیتے. یہ محنت اللہ کے لیے ہے، یہ اجر اللہ سے چاہتے ہیں اور اس کی جو ہے امید اللہ سے ہے. کسی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے سیٹ ہے صحیح مسلم کا، یہاں پہ رکھا ہوا ہے. دیکھیے یہ 3 کتابوں کا سیٹ ہے 45 ریال میں، اور یہ 42 ریال کا جو ہے قرآن ہے. ابھی 4 ہی دن پہلے یا 5 دن پہلے پچھلے ہفتے میں مکہ میں تھا. کوئی قرآن ایسا نہیں ہے جو 50 ریال سے وہاں کم ہو. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عام سیزن جب رش ہوتا ہے مکہ یا مدینہ میں یہی سیٹ آپ کو جو ہے 60 ریال 65 ریال میں ملے گا. اور یہ سیٹ یہ قرآن آپ کو ہم یہاں پر 42 ریال میں دے رہے ہیں. ابھی آپ جانتے ہیں حج اور رمضان کے بیچ میں رش مکہ اور مدینہ میں بالکل نہیں ہوتا. اس عام حالات میں 50 ریال میں قرآن اویلیبل ہے اور ہم اسے 42 ریال میں دے رہے ہیں. جب حج کا موسم ہوگا تو یہی قرآن آپ کے رشتہ دار یا آپ کے عزیز 60-65 ریال میں لے جائے گا. تو ہم آپ بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کتابوں کے جو ہے سیٹ کا فائدہ اٹھائیں. آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ تحفے میں دیں. یہ کتابیں بہت اچھی ہیں اور جیسے شیخ نے واضح کیا یہ سینٹر جو ہے ہم یہاں سے کوئی چیز کی اشاعت نہیں کرتے جب تک کہ جو ہے یہ دلیلوں سے واضح نہ ہو جائے، قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے واضح نہ ہو جائے، چاہے وہ کتاب ہو یا کیسٹ ہو یا CD ہو یا یہاں لیکچر. تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ قرآن اور حدیث لوگوں میں عام ہو. یہ بہت ہی جو ہے ہم بھائیوں کو جو ہدایت پہ آگے بہت عجیب لگتا ہے، جس میں سے میں بھی ہوں، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں. بہت ہی زبردست موضوعات پر CD ہے، بہت ہی معروف شیوخ کے ہیں. 2 CD میں سے ایک CD ہے علی دمدم کے علی دمدم دے اندر. یہ CD کی بہت جو ہے بہت ہی جو ہے اس کے اوپر جو ہے بہت ڈیمانڈ ہے اس CD کا. ابھی CD آئی ہوئی ہے، آپ اسے خرید سکتے ہیں. علی دمدم دے اندر یہ 2 CD میں سے ایک CD کا موضوع ہے. اور دوسرا موضوع ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں. چوتھا اعلان، اگلے مہینے کا پروگرام حقیقت و فضائل مقرب پر ہوگا انشاءاللہ، اور شیخ ہوں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ شیخ توصیف الرحمان ہوں گے انشاءاللہ. 5واں اعلان، ہفتہ اور پیر کے دن مغرب کے بعد اسی دعوت سینٹر نے توحید کا کورس شروع کیا ہے. آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کورس سے مستفید ہوں. بہت زبردست کورس ہے، 2 مہینے کا کورس ہوگا انشاءاللہ. یہ مغرب کا عشاء ہوگا ہفتہ اور پیر کے دن.
توحید سیرت ایک بار آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اور دوسرے کورسز کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری مل جائے گی۔ دوسرا اعلان، اگلا اعلان ہے کہ یہاں پر اردو لائبریری کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ کو کوئی بھی بک چاہیے، بک کی قیمت یہاں رکھے اور آپ گھر لے جائیے۔ آپ گھر لے جائیے، گھر پہ آرام سے پڑھیے اور پھر اس کا جو وقت ہے اس وقت میں آپ واپس کر دیجیے، آپ اپنے پیسے لے جائیے۔ یہ صرف بک کی حفاظت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ گھر لے جا کر آرام سے اسے پڑھ سکتے ہیں، اردو لائبریری اور یہاں کے منتظمین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری اعلانات تھے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے شیخ صاحب آپ کے سوالات کا انشاءاللہ جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی سوال آیا ہے کہ جو شخص قرآن و حدیث کی بات کرے تو اسے وہابی کہا جاتا ہے، کیا ہم محمد بن عبد الوہاب کی تقلید کرتے ہیں؟ یہ سوال۔ اگر آپ محمد بن عبد الوہاب کی تقلید کرتے ہوتے تو آپ محمدی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کا نام محمد ہے اور ان کے باپ کا نام عبد الوہاب ہے۔ اگر آپ محمد بن عبد الوہاب کی تقلید کرتے کیا کہتے ہیں؟ محمدی۔ یہی بات ہے، بلا سوچے سمجھے کوئی ایسا لقب لوگ رکھ لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تکلیف ہو، اور صرف وہابی نہیں، اس سے بڑھ کر بہت کچھ اس لفظ کو بگاڑا گیا ہے، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ چونکہ اللہ کا نام وہاب ہے، اس لیے ہم اس بگاڑے ہوئے لفظ کو آپ کو نہیں سنائیں گے۔ یہ دین سے دوری اور کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے جانب پلٹنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں کہ ہم 4-5 لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور ہم میں ایک بات پر اتفاق نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے اور وہ مستوی علی العرش ہے۔ اس کی کیفیت کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے، مگر استوا ثابت ہے اور ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ اب کس طرح ہے وہ اپنے شان کے مطابق ہے۔ واللہ اعلم۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات شریعت کہلاتی ہے، یہ درست ہے۔ اور طریقت کا کیا مفہوم ہے؟ یہ آپ نے میرا ایک طرح سے اب کیا کہا جائے کہ شریعت کو تو ہم نے جانا ہے کتاب و سنت سے، طریقت کے بارے میں کتاب و سنت سے ہمیں کوئی بات نہیں معلوم۔ اللہ کے